انسان کو اس دنیا کے اندر کون سے اوصاف اپنانے چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے کہ جس کی بدولت انسان دوزخ سے اور دوزخ کے عذاب سے انسان محفوظ رہ سکے۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سلسلہ میں سب سے پہلی بات یہ ہمیں یاد رہنی چاہیے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے جہاں پہ اپنے نیک بندوں کے اوصاف کا ذکر کیا، وہاں ان کی ایک خاص دعا یہ بھی ذکر کی کہ وہ اللہ کے حضور دعا گو ہوتے ہوئے عرض کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے ہمارے پروردگار ہم سے جہنم کا عذاب پھیرے رکھ، یقیناً دوزخ کا عذاب چمٹنے والا ہے۔ اور امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ جو خوش نصیب انسان 3 مرتبہ اللہ تبارک و تعالی سے جنت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے حضور جنت عرض کرتی ہے کہ اے اللہ اسے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ اور جو انسان 3 مرتبہ دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ اللہ سے دعا کرتی ہے کہ یا اللہ اس انسان کو میرے اندر داخل نہ کرنا، اسے مجھ سے محفوظ رکھنا۔ تو میرے محترم ناظرین، اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ دوزخ سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ سے دعائیں کرتا رہے۔ دوسری بات یہ یاد رہنی چاہیے کہ دوزخ اور اس کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان اللہ کریم کا ڈر اپنے اندر پیدا کرے، تقوی والی صفت کو اپنائے، تو متقی لوگ بھی اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے دوزخ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ چنانچہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ کون سی چیز سب سے زیادہ انسان کو جنت کے اندر لے کر جانے والی ہے؟ تو میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو دوزخ سے بچا کر جنت کے اندر جو سب سے زیادہ لے کر جانے والی چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں۔ ارشاد فرمایا اس موقع پر کہ پہلی چیز وہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈردا ہے، تقوی ہے، اور دوسری چیز اچھے اخلاقیات کا اپنانا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس بات کی گویا تعلیم دی کہ میری امت کے لوگوں دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے اندر اللہ تبارک و تعالی کا ڈر پیدا کرو۔ اسی طریقے سے میرے دوستو، دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے انسان کو چاہیے کہ انسان جہاں پر دیگر اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانیوں سے اجتناب کرے، وہیں پر اللہ کریم کی ایک سب سے بڑی نافرمانی شرک والی نافرمانی ہے، اس سے بھی انسان کو چاہیے کہ انسان اجتناب کرے۔ اور یہ گویا کہ پورے دین کی ابتدا ہے، اسلام کی بنیاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا قائل ہونا اور شرک والے گناہ سے اپنے آپ کو بچانا۔ اس لیے کہ شرک کی پاداش کے اندر جس انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے، شرک میں مبتلا انسان بغیر توبہ کیے اگر مر جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس انسان کو جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگنے دیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، کہ جس انسان نے اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا، اس کا کسی کو سانجھی بنایا، اس کا بھجوال بنایا، اس کی صفات الوہیت کے اندر کسی کو حصہ دار بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، پکی بات ہے کہ اللہ کریم نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، اگر دوزخ کے عذاب سے بچنا ہے تو انسان کو چاہیے کہ انسان شرک والے جرم سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، جو انسان اس حالت میں مرا کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرتا تھا، نہ سور و پکار کے اندر اللہ کا کسی کو شریک بناتا تھا، نہ نظر و نیاز کے اندر کسی کو اللہ کا بھجوال بناتا تھا، نہ اسی طریق سے بدنی عبادات کے اندر کسی کو اللہ کا شریک بناتا تھا، یعنی عقیدہ توحید کے اوپر اگر اس کی موت واقع ہوئی
شرک کی حالت پر وہ نہیں مرا، تو میرے پیارے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے ایسا انسان ضرور اللہ کی رحمت کے ساتھ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ تو یہ تیسرا عمل ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ ہم دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے شرک والے اس کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو دنیا کے اندر بچا کے رکھیں۔ اسی طریقے سے میرے محترم ناظرین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو خوش نصیب انسان 40 دن تک تکبیر اولا کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اسے 2 براءتیں مل جاتی ہیں۔ پہلے نمبر پر یہ پروانہ ملتا ہے کہ وہ انسان منافقت سے بری ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ کہ اس انسان کے لیے دوزخ سے برات کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ وہ دوزخ کے اندر نہیں جاتا۔ اور اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا جب تک کہ وہ فجر کی نماز کی پابندی کرتا رہے گا اور عصر کی نماز کی پابندی کرتا رہے گا۔ تو میرے محترم ناظرین، آج مسلمانوں کے اوپر یہی 2 نمازیں سب سے بوجھل بنی ہوئی ہیں معاذ اللہ۔ آج مسلمان انہی 2 نمازوں کے اندر سب سے زیادہ سستی کرتا ہے، رات دیر سے سوتا ہے، صبح کی نماز رہ جاتی ہے، دن کے وقت کام کے اندر مشغولیت کی وجہ سے عصر کی نماز کو بھی انسان ترک کر دیتا ہے۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم وہ اعمال اپنائیں جو دوزخ سے بچاؤ کا ذریعہ اور سبب بنے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔